آج ہم ایک ایسے تاریخی واقعہ پر بات کر رہے ہیں جو بہت حساس بھی ہے اور اہم بھی، سانحہ کربلا۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ زیادہ تر امام حسین ابن علی کی قربانی اور اس دن کے واقعات پر ہیں، خاص طور پر جذباتی اور مذہبی پہلوؤں پر زور ہے ان میں۔ جی بالکل، یہ واقعہ یعنی 10 محرم 61 ہجری جو انگریزی کیلنڈر کے حساب سے غالباً 10 اکتوبر 680 عیسوی بنتا ہے۔ تو آج کوشش یہی ہوگی کہ جو مواد ہمارے سامنے ہے اس کی روشنی میں سمجھیں کہ پس منظر کیا تھا، کیا اہم تفصیلات ہیں اور ان واقعات کے اثرات اتنے گہرے کیوں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی جڑیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جو قیادت کا سوال اٹھا وہاں سے ملتی ہیں۔ جی، خاص طور پر شیعہ نقطہ نظر کے مطابق غدیر خم کا واقعہ اہم ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کو جانشین نامزد کیا گیا تھا۔ بالکل، اور پھر آگے چل کر حضرت حسن کا معاویہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ ان ذرائع میں یہ بات اہم ہے کہ معاہدے میں یہ شامل تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں ہے نا؟ جی بالکل، اس کے برعکس ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا، اور یہ معاہد یزید کے کردار کو کافی منفی انداز میں پیش کرتا ہے، مطلب اسلام کی بنیادی تعلیمات کے منافی۔ اچھا، اسی دوران پھر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کیے؟ جی ہاں، بہت سے خطوط، مدد کی درخواست کی، اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور امام حسین جن کے لیے آپ نے ذکر کیا، حدیث نبوی بھی ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ کیسے خاموش رہتے جب انہیں لگا کہ ان کے نانا کا دین خطرے میں ہے۔ تو انہوں نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا؟ پہلے مدینہ میں جو گورنر تھا یزید کا، اس نے بیعت مانگی، یعنی کہ یزید کی حکومت کو تسلیم کریں۔ امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ ان ذرائع کے مطابق انہوں نے اسے ظلم کی حمایت سمجھا، اور مدینہ میں کوئی خون خرابہ نہ ہو اس لیے وہ اپنے گھر والوں اور کچھ تقریباً 72 ساتھیوں کے ساتھ مکہ چلے گئے۔ مکہ میں انہیں پھر کوفہ سے خط ملے؟ جی، اور بھی خطوط آئے، تو انہوں نے یوں سمجھیں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل ان کو کوفہ بھیجا۔ اچھا، شروع میں تو یہ ذرائع بتاتے ہیں بڑا زبردست استقبال ہوا، لوگوں نے حمایت کا وعدہ کیا، لیکن پھر یزید نے وہاں اپنا گورنر بدل دیا، ابن زیاد کو بھیجا، اور اس نے آ کے سختی کی، خوف پھیلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور بہت سے کوفی جو تھے وہ ڈر گئے یا بدل گئے۔ تو امام حسین کو جب یہ خبر ملی مسلم بن عقیل کی شہادت کی؟ جی، خبر ملنے کے باوجود یہ بات اہم ہے کہ امام حسین نے اپنا ارادہ نہیں بدلا، وہ کوفہ کی طرف چلتے رہے۔ ان کا مقصد واضح تھا، جیسا کہ ان ذرائع میں ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ پھر وہ کربلا پہنچے، کب پہنچے تھے؟ 2 محرم کو۔ وہاں حر ابن یزید ریاحی کا ایک دستہ تھا، اس نے قافلے کو وہیں روک لیا، کربلا کے میدان میں۔ اور پھر فوجیں آنا شروع ہو گئیں؟ جی، 7 محرم تک تو عمر ابن سعد کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر آ گیا، اور انہوں نے دریائے فرات پر مکمل پہرا لگا دیا، پانی بند کر دیا۔ خیموں میں ظاہر پیاس بہت بڑھ گئی، بہت مشکل صورتحال ہو گئی ہوگی۔ یقیناً۔ پھر 9 محرم کی رات آئی، شب عاشور جسے کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان ذرائع کے مطابق اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حالات بہت سنگین ہیں، جو جانا چاہے چلا جائے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ لیکن کوئی گیا نہیں؟ کوئی نہیں گیا، سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہیں جان دیں گے۔ وہ رات کہا جاتا ہے عبادت میں گزری۔ اور پھر 10 محرم عاشورہ کا دن جنگ شروع ہو گئی۔ جی، صبح سویرے حر جو پہلے روکنے آئے تھے وہ طائب ہو کر امام کے ساتھ مل گئے تھے، اور وہ شروع میں ہی شہید ہو گئے۔ ان ذرائع میں تو بہت سی شہادتوں کا ذکر ہے اس دن کا۔ جی، بہت دلگداز تفصیلات ہیں، مثلا امام کے جوان بیٹے علی اکبر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صورت میں پیغمبر اسلام سے بہت مشابہ تھے، ان کے بھتیجے قاسم ابن حسن جو کم عمر تھے، اور حضرت عباس کا بھی ذکر ہے۔ جی، ان کے بھائی عباس ابن علی جو علمدار تھے، بہادر تھے، وہ بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے، اور اسی کوشش میں ان کے بازو قلم ہوئے اور وہ شہید ہوئے۔ اور پھر 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا واقعہ، جنہیں تیر مارا گیا۔ یہ تو بہت ہی المناک تفصیلات ہیں۔ جی، دوپہر ہوتے ہوتے یہ مواد بتاتا ہے امام حسین تقریباً اکیلے رہ گئے تھے۔
شدید زخمی تھے لیکن لڑتے رہے۔ آخر میں شمر ابن ذل جوشن نامی شخص نے انہیں شہید کیا۔ اور شہادت کے بعد؟ اس کے بعد ان ذرائع کے مطابق خیموں کو لوٹا گیا، آگ لگا دی گئیں، اور جو خواتین اور بچے تھے جن میں امام کی بہن سیدہ زینب اور ان کے بیمار بیٹے امام زین العابدین شامل تھے، ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان ذرائع میں سیدہ زینب کے کردار پر بہت زور دیا گیا ہے۔ بالکل، ان کا کردار بہت اہم بتایا گیا ہے، خاص طور پر قید کے دوران کوفہ اور پھر دمشق میں یزید کے دربار میں انہوں نے جو خطبے دیے، بہت بہادری سے انہوں نے یزید کے ظلم کو سب کے سامنے بے نقاب کیا۔ ان کا وہ مشہور جملہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ تم ہمیں مار سکتے ہو لیکن ہمارے ذکر کو، ہمارے پیغام کو نہیں مٹا سکتے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی خطبے دیے۔ جی، ان دونوں کے خطبات نے رائے عامہ کو بدلنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ تو اس واقعے کے فوری اور پھر دیر پا اثرات کیا ہوئے؟ فوری طور پر تو اموی حکومت کے خلاف غم و غصہ بڑھا، اور بعد میں جو بغاوتیں ہوئیں ان میں کربلا کا بدلہ لینے کا نعرہ ایک اہم محرک بنا۔ بالآخر اموی حکومت کا زوال بھی انہی عوامل کا نتیجہ تھا۔ اور مذہبی طور پر شیعہ مسلمانوں کے لیے تو یہ واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے عقیدے کا ایک بنیادی ستون ہے، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی، قربانی کی علامت ہے۔ لیکن سنی مسلمان بھی امام حسین کی بہت عزت کرتے ہیں، انہیں ایک عظیم شہید مانتے ہیں جنہوں نے حق اور انصاف کے لیے جان دی۔ آج بھی یہ یاد تازہ ہے۔ محرم کی رسومات ہیں، مجالس، ماتم، جلوس، اور اربعین پر تو لاکھوں لوگ پیدل کربلا جاتے ہیں۔ جی، یہ سب اسی یاد کو زندہ رکھنے کے طریقے ہیں۔ بنیادی پیغام تو شاید یہی ہے کہ اصولوں پر قائم رہنا، سچائی کے لیے کھڑے ہونا، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مواد کربلا کو صرف ایک گزرا ہوا تاریخی واقعہ نہیں مانتا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ اسے قربانی، انصاف اور ظلم کے خلاف مزاحمت کی ایک ایسی لازوال علامت کے طور پر پیش کرتا ہے جو آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے گہری روحانی اور جذباتی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ جائزہ بس اسی تعلق کو سمجھنے کی ایک کوشش تھی جو لوگ ان واقعات سے محسوس کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سوچنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ 1300 سال سے زیادہ پرانا ایک واقعہ آخر آج بھی کس طرح لوگوں کی شناخت، ان کے عمل اور ان کے جذبات پر اتنا گہرا، اتنا زندہ اثر رکھتا ہے۔